اگر آپ کا لباس جو آپ نے پہن رکھا ہے وہ استعمال کے قابل ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لباس اب میں نے پہن لیا تو اب میں نے نیا لباس لے لیا ہے، یا میرے پاس بہت زیادہ کپڑے ہو گئے ہیں، یا استعمال کی کوئی بھی چیز ہے جوتے وغیرہ، تو اب کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس نئے ہیں تو جو پرانا لباس ہے کیا یہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو؟ کیا اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ کچھ ویڈیوز میں جو میں نے خود بھی دیکھی تو وہاں پر لوگ یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ اپنے استعمال شدہ کپڑے دے دیں گے تو آپ کے ساتھ یہ مصیبت بیماری آ جائے گی، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جو کپڑے استعمال کیے ہیں آپ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو دے دیتے ہیں، یا بچوں کے کپڑے ہیں آپ استعمال شدہ ان کو دھو کر دے دیتے ہیں اور وہ استعمال کے قابل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ پھٹے ہوئے ہوں اور جگہ جگہ سے سوراخ ہوئے ہوں اور وہ یعنی استعمال کے بالکل قابل نہ ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ استعمال کے قابل ہوں تو آپ دوسروں کو وہ لباس دے سکتے ہیں اگر وہ پہننا چاہیں۔ اگر کوئی پہننا نہ چاہے اور آپ زبردستی دیں، پھر یہ ہے کہ وہ آپ کے لباس کی ناقدری کریں گے، ناپسند کریں گے، اور پھر لباس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لباس جو ہے اس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، انسان کی پہچان ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ اپنی مومن عورتوں سے اور بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جب باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ آیت کا مفہوم ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو اذیت نہ دی جائے، یعنی لباس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ ایک مسلمان عورت ہے اور پردہ دار عورت ہے اور یہ مسلمان مومن عورت ہے۔ اسی طرح یہ لباس جو ہے ہماری پہچان ہوتی ہے، اور لباس سے انسان کی جو شخصیت ہے وہ واضح نمایاں ہو جاتی ہے۔ انسان نے جس طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے انسان کی ذہنیت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، اور اگر کسی عورت نے لباس اچھا پہنا ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومن عورت ہے اور مسلمان عورت ہے۔ لیکن اگر کسی نے تنگ اور برا لباس پہنا تو ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ یہ فیشنیبل عورت ہے اور یہ اس نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اب کچھ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ اپنا لباس دے دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اندر بیماریاں پھیل جائیں گی یا ہم دوسرے کو دے دیں۔ اگر کسی انسان کو کوئی بیماری وغیرہ ہو اور جس سے اس کو یہ لگ سکتا ہے کہ میں نے اگر اپنا لباس کسی کو دیا تو بیماری اس کو چلی جائے گی، تو پھر جائز نہیں ہے دینا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، چاہے پھر نیا لباس ہو۔ کوئی بھی کسی قسم کی بیماری جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہو، جراثیم وغیرہ وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہوں، تو پھر ایسا کرنا چاہیے، پھر لباس آپ کو نہیں دینا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اپنے لباس کو جلا دینا چاہیے چاہے وہ استعمال کے قابل ہوں، اور بچوں کے کپڑے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو جلا دینا چاہیے، کیونکہ اپنے استعمال شدہ کپڑے کسی کو دیں گے تو ہمارے گھر میں شاید کوئی پریشانی آ جائے گی یا کچھ اس طرح کا ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جو انتہائی پریشان حال ہوتے ہیں اور وہ نیا لباس بہت کم خرید سکتے ہیں، عید پہ خریدتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی وہ نیا لباس نہیں خرید سکتے۔ تو آپ ایسا کریں، جو آپ کے استعمال شدہ کپڑے ہوں ان کو اچھی طرح سے دھو کر پریس کر کے اور ان کو خوشبو لگا کر آپ کسی ایسے انسان کو دے دیں، غریبوں کو جو ضرورت مند ہوں۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، نہیں تو کہیں قریب جو اداروں میں بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں پر یا کہیں قریب جو گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر آپ ان کو جو اچھی طرح سے ان کو پیک کر کے دے سکتے ہیں تاکہ وہ استعمال کریں۔ اور بالخصوص سردیوں کے کپڑے، سردیوں کے سویٹر وغیرہ گھر میں آپ کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، شوز تو اسی طرح، کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ جلدی پھٹتی نہیں ہیں، خراب نہیں ہوتی ہے جلدی، تو آپ شوز وغیرہ اور سویٹر وغیرہ اور گرم کپڑے یہ آپ غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ اور بچوں کے، کیونکہ بچے تو ہر سال ان کے نئے کپڑے بنانے پڑتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں بچے، تو بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ آپ کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک لباس جو اس کو ہم نے بہت دفعہ پہنا اس کا رنگ بھی اڑ گیا ہے، اب وہ استعمال کے قابل بھی نہیں ہے، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو دے دیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایسی کوئی اچھی چیز کہ جو آپ نے استعمال کی ہو اور وہ دیکھنے میں بالکل اچھی ہے، بالکل پھٹی ہوئی نہیں ہے، کوئی کپڑا لباس ہے پھٹا ہوا نہیں ہے، آپ کے شوز ہیں وہ کہیں سے خراب اکھڑے ہوئے نہیں ہیں، اوپر سے ان کا کلر خراب نہیں ہے، یعنی وہ انسان پہنے تو اس کو شرمندگی نہ ہو کہ میں نے کیا چیز پہنا، کہ بعض دفعہ مجبور لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں،
لیکن ایسی نئی چیز کہ جس سے آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ چیز استعمال کے قابل ہے تو وہ چیز آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ سوچیں کہ یہ لباس ہے میرے پاس، یہ میرے پاس ڈریس ہے، اگر میرے پاس کوئی اور ڈریس نہ ہو کیا یہ میں پہن سکتی ہوں؟ تو ٹھیک ہے، اگر ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں اتنا تو خراب نہیں ہے، میں پہن سکتی ہوں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، پھر آپ وہ دیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ دیکھ کر لگ رہا ہو اس کا تو کلر خراب ہو گیا ہے، اس کا تو بالکل یعنی اوپر سے بالکل خراب ہو گیا ڈریس، تو پھر آپ کوئی بھی اس طرح کے اپنے کپڑے کسی کو نہ دیں۔ ایسی چیز دیں جو اچھی ہو، چاہے پرانی ہو۔ اگر تو اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی ہے کہ آپ نئی چیز خرید کر کسی دوسرے انسان کو دے سکتے ہیں، غریب کو، پھر تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور نیکیوں میں جتنا زیادہ آپ تقویٰ رکھیں گے اور جتنی زیادہ نیکی کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اجر رکھے گا۔ لیکن آپ جیسے کام والیاں آپ کے گھر میں آتی ہیں غریب، آپ ان کو کیا کرتی ہیں کہ کپڑے دے دیتے ہیں، اگر تو وہ استعمال کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اسکول کے بیگز، بچوں کے پرانے بیگز دیتے تھے، بالکل وہ اپنے بچوں کو استعمال کروا لیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح بکس آپ بچوں کی نہیں لیتے ہیں تو پچھلے سال والی بکس آپ کی نہیں ہیں بچوں کی تو آپ وہ دے سکتے ہیں، پینسلز دے سکتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو استعمال کے قابل ہے، شوز وغیرہ تو وہ آپ دے دیں گے تو وہ غریب لوگ ہیں، کیونکہ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھی فیملیز ہوتی ہیں وہ اچھی چیز خریدتے ہیں، برانڈڈ چیز خریدتے ہیں، وہ جو کہ جلدی خراب نہیں ہوتی تو وہ غریبوں کے کام آ جاتی ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پرانے کپڑے دینا استعمال شدہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ جو ہے ان میں بڑا پریشان تھا اور رو رہا تھا۔ سارے بچے کھیل رہے تھے، خوش تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہ میرا باپ ہے اور نہ میری ماں ہے، میں یتیم ہوں۔ اور اس دن اس بچے نے نئے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے عید والے دن، یعنی وہی پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور تمہاری ماں اماں عائشہ ہوں؟ تو وہ بچہ بڑا خوش ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر میں لے کر آئے اور اماں عائشہ سے فرمایا کہ اس بچے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہناؤ، اگر کپڑے نہ ہوں تو حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر پیغام بھجواؤ، حسن حسین میں سے کوئی جوڑا اس کے بچے کے لیے بھیجیں تاکہ اس بچے کو آپ صاف ستھرا لباس پہنائیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، پیغام بھجوایا گیا تو حضرت فاطمہ تو زہرا نے اپنے بچوں میں کے جو کپڑے تھے ان میں سے ایک جوڑا صاف ستھرا وہ لباس اس بچے کے لیے بھیجا، اس بچے نے وہ لباس پہنا اور پہنا کر تو پھر اس بچے کو کھانا بھی کھلایا گیا، اس بچے کے ساتھ پیار بھی کیا گیا اور وہ بچہ بڑا خوش ہوا۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ آپ کے بھی اگر غریب کہیں نظر آ جاتے ہیں لوگ آپ کو، تو آپ ان کو اپنے لباس میں سے آپ لباس دیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس نیا لباس دینے کی آپ میں استطاعت ہے تو پھر آپ نیا دیں، کیونکہ آپ جتنی زیادہ نیکی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ اسی طرح کوئی بھی استعمال کی چیز ہے، اب جیسے برتن وغیرہ، آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ برتن ہو گئے ہیں تو اب ہم نئے خریدنا چاہ رہے ہیں، اب پرانے برتن تو اب ہم ان کا کیا کریں؟ تو بالکل آپ ان کو غریبوں کو دے سکتے ہیں، نہ صرف لباس بلکہ کوئی بھی چیز ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم نے استعمال کر لی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کسی غریب کو دے دیتے ہیں، صدقہ جاریہ ہوگا، تو بالکل صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا اور جب تک وہ انسان اس لباس کو استعمال کرتا رہے گا آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم پرانا لباس دے رہے ہیں تو اس سے دینے سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں کہ اس کو جلا دیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ نئے نئے لباس جو ہے وہ جلا رہے ہوتے ہیں، سردیوں کے کپڑے، گرمیوں کے کپڑے بچوں کے اپنے جلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ استعمال کے قابل ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو جلا دیتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ اس سے بہتر ہے کہ ان کو اچھی طرح سے دھو کر ان کو صاف ستھرا کر کے کسی ضرورت مند انسان کو دے دیں۔ بہت زیادہ ضرورت مند دنیا میں ابھی بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کو بہت زیادہ ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ کے پرانے کمبل وغیرہ، رضائیاں وغیرہ ان کو جلانے اور پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں کہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اور جو ایسے علاقوں میں غریب لوگ موجود ہیں کہ جن کو ابھی تک ایسی سہولیات میسر نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ گھر کی کوئی بھی چیز ہے،
جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے استعمال کے قابل نہیں رہی ہے، یعنی استعمال کے قابل ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں لے، جیسے فرنیچر وغیرہ ہے، گھر میں کارپیٹس وغیرہ ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ لوگ چینج کرتے رہتے ہیں، تو آپ بجائے ان کے کہ ان کو پھینکنے کے آپ کسی غریب انسان کو دے دیں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، چلیں کہ کسی انسان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔